الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز ومحترم صدر الجلسہ فضیلۃ الشیخ محمد وسیم مدنی اس جلسے کی نظامت بنا رہے فضیلۃ الشیخ محمد ہاشم سلفی رحمہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، مہمان گرامی، حاضرین مجلس، ہم جلسہ کمیٹی کی طرف سے اور اس گاؤں کا باسی ہونے کے ناطے آپ تمام آئے والے مہمانوں کا اور تمام سامعین اور سامعات کا خیر مقدم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی اس حاضری کو آپ کی درجات کی بلندی میں سامان کرے اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیاب کرے. بہت مختصر ہے، میں بنا کسی تنقید کے اپنے موجود آپ کا اور کچھ باتیں آپ کے سامنے طے کر کے اپنی جگہ دوں گا، اس لیے کہ ہمارے مہمان علماء کرام تشریف لا لیے ہیں اور واپس بھی جانا ہے. فلائٹ کو 6 بجے کی ہے کیونکہ ہمیں واپس نکالنا ہے، اس لیے آپ ہمیں کبھی بھی بلا کر کے سن سکتے ہیں. آپ کے گھر کا ہوں، آپ کے دیار کا ہوں، تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مہمان علماء کو سننا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، جس موضوع کا مجھے متعلق کیا گیا ہے اور اس کے لیے جتنا وقت ہے مجھے دیا گیا ہے جو آپ جانتے ہیں کافی ہے، مگر یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ ہوشیار ہیں، عقلمند ہیں، جانکار ہیں، مجھ سے زیادہ سماج سے رکھنے والی لوگ ہیں. اشاروں میں باتیں ہوگی اور آپ اسے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کرنے کی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. انداز بیان سے نیا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے بھائیوں، اس روئے زمین پہ اہل دنیا نے اسلام آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش سے پہلے ایک دور وہ بھی دیکھا ہے کہ جب خواتین کو سمانے لے جانا سمجھا جاتا تھا، جن کی کوئی سماج میں حیثیت نہیں تھی، جن کو انسانوں میں گنا نہیں جاتا تھا، ایک سامان کی طرح سے بھی استعمال کیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان آیات کی تصویر کشی کو دیکھیں اور آج کے زمانے کے حالات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، سماج میں اپنے کرتوتوں پہ نظر ڈالیں، اپنے بائیں بائیں لوگ رہنے والے لوگوں پر اور ان کے حالات کے بارے میں جائزہ لیں اور لوگوں کے معاملات کو اگر پلٹنے کی کوشش کریں، یقین مانیں ذرا برابر بھی ہم دور جاہلیت سے بدلے ہوئے لوگ نہیں نظر آئیں گے. تصویریں بدل گئی ہوگی، شکلیں بدل گئی ہوگی، ان کو ذلیل کرنے کی تصویر بدلی ہوئی ہوگی، مگر احاطت کا جو پہلو اس زمانے میں تھا آج بھی آپ کو دیکھا نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يتوارى من القول من سوء ما كتب عليه أن يصيبه على ظلم أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور جاہلیت کے ان جاہلی لوگوں نے اعمال کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا، کہا کہ جب میں سے کسی کے گھر بھی کسی بیٹی کی آمد کی خوشخبری سنائی جاتی اور یہ کہا جاتا
کہ آپ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، آپ کے یہاں بیٹی نے جنم لیا ہے، اس دور کے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مارے رب کے یہ بات سنتے ہی کہ ان کے گھر میں کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ رب اس قدر لاحق ہوا ہے، آج اس قدر لاحق ہوا ہے، شرمندگی اس قدر دامن کی ہوئی ہے کہ چہرے کے خوشی کے بجائے، چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھنے کے بجائے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے کہ گھر میں بیٹی نے کیوں جنم لیا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کسی کے گھر بیٹی کی ولادت کے بعد آپ میں سے یہاں موجود سارے سامعین سے میں یہ سوال کروں کہ 3-4 بیٹیوں کی ولادت کے بعد اگر چوتھی بیٹی کی ولادت کی خبر آپ نے سنی، چوتھی دن دوری کی بات ہے، پہلی ہی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر کے پورے مجمع سے اگر میں یہ سوال کروں کہ کتنے لوگوں نے باقی تقسیم کیا ہوگا، کتنے لوگوں نے تیرا تقسیم کیا ہوگا، تو شاید ایک بھی ہاتھ نہ اٹھے۔ ماشاءاللہ ہمارے شیخ نے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کی ولادت کے موقع پر قیمتی مٹھائی تقسیم کی ہے، ورنہ اکثریت تو یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہتی اور بتاتی بھی ہے تو بڑے بڑے لہجے میں کہتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بڑے بڑے لہجے میں کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ بیٹی آپ کے گھر میں آئی تو رحمت بڑھ کر کے آئی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کسی رشتے کی فضیلت کو بیان کیا ہے تو وہ بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساری شکلیں بڑی خوبصورت ہے، ساری صورتیں اس کی بڑی خوبصورت ہے، جس روپ میں بھی یہ خاتون آ جائے اس کا سارا روپ بڑا سہانا ہے۔ آئیے اگر یہ بیٹی کی شکل لے کر کے آ جائے، اتنا خوبصورت ہوتا اللہ تعالیٰ بیٹی کی شکل میں ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بشیء من هذه المنار ان له ذکرا من النار۔ اسی بیٹے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری نہیں سنائی۔ جانتے ہو کیا بتایا؟ کہا کہ اگر بیٹیوں کی وجہ سے کوئی باپ آزمانی آ جائے، ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، انہیں پڑھانے لکھانے کی وجہ سے، ان کی شادی بیاہ کرنے میں کوئی باپ آزمانی آ جائے، آزمائشوں سے دو چار کر دیا جائے، اور یقیناً جتنے آزمائش سے ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے میں گزرتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کے دروازے دیکھنے کے لائق نہیں ہے اس وجہ سے ان کے گھروں میں آیا جاتا ہے، جو لوگ بولنے کا طریقہ نہیں رکھتے ہیں آپ ان کی باتیں اگر سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، ان کی فرمائشیں اگر سن لیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے جو باپ آزما لیا جائے، ان بیٹیوں کی وجہ سے جس باپ کو آزمائش سے گزرنا پڑے، اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں کہ والدین خوش ہو جائے ان بیٹیوں کی وجہ سے۔ آپ نے دنیا میں تکلیف سہی ہے، آپ نے دنیا میں پریشانیاں جھیلی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اپنی کھیتوں کو بھی نہیں رکھا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو شادی کرتے ہوئے اپنی جائیداد سے دور رکھی ہے، کھیت لے کر شادی کیا ہے، اپنی ساری پوری دوائی لگا دی ہے، اپنے بیٹوں کے سامنے بھی اس کے لگا دیے ہیں۔ تو خوشخبری بھی سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیٹیاں کا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے آئے گی، کہیں گے اے اللہ میرا باپ دنیا میں آزما لیا گیا تھا، اے اللہ میرا باپ دنیا میں آزمائشوں کو گزار لیا گیا تھا، جن کے نظارے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی ان کی فرمائشوں کو میرے باپ نے دنیا ہی میں سنی تھی۔ اللہ نے میرے باپ کو بچا لے جہنم سے، جہنم کے سامنے دیوار بننے کے لیے رکھے گی۔ یہ مقام میرے بھائی خاتون تھا اور ہم نے اس کی ولادت میں خوشی نہیں منائی، اس کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو ہمیں خوشی نہیں ہوئی۔ اور یہ معاملہ جاہل لوگوں کا تھا، دور جاہلیت میں بس میں لوگوں کا تھا،
سائے میں کھانا تھا یہ جب سے اور پھر ہمارے گھر کا کھڑا گیا کہ معاملہ کیا ہو گیا ہے ہمارے گھر میں بیوی پیدا ہو گئی ہے اس غم میں وہ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا اس غم میں اپنے سر کو چھپائے دیتا تھا یہ تمام اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ گہنے بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے گہنے بیٹی پیدا ہو گئی ہے اس لیے وہ اپنے چہروں کو چھپائے دیتا تھا یہ یہ سوء اس کی نظر میں تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نہیں تھا میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رحمت بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنا دیش عطا کیا ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دیش کا تذکرہ کیا تو اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا کہا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی کی شکل میں دل سے فرماتا ہے اور اس کے بعد کہا اور مجھے چاہتا ہے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا اس سے بھی پتا لگا کہ بیٹیوں کا مقام بہت بلند ہے مگر دور جاہلیت کے لوگ چہرہ چھپائے پھرتے تھے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا ان لوگوں کی خواہش یہ ملتی تھی دل میں ارادہ یہ بن رہا ہے کہ اپنا چہرہ چھپائے پھر رہا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو اسے جنت کے ساتھ اپنا لیا جائے یا اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جائے اور اس دور کے لوگوں نے چشم فرق نہیں دیکھا اس دور کے سارے لوگوں نے دیکھا اس میں اسی مثالیں دی پائی گئی کہ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں باہر کیا ہے ایک موبائل کا حصہ آپ نے سنا ہوگا ننھی سے خون سے بچی ہے اپنے ہاتھوں سے سجانے کے لے کے گیا ہے جب ہاتھ کھود رہا ہے اس کے بدن میں زمین سے مٹی پڑ رہی ہے اس کی ننھی انگلیاں مٹیوں کو اس کے بدن سے ڈھالتی ہے اب وہ آپ کے بدن میں کیچڑ آ رہا دھول آ رہی ہے اسے کیا پتا ہے کہ یہ دھول اس کے لیے کھڑے کرنے والی ہے اسے کیا پتا ہے کہ یہ باپ کسی انسان سے حیوان بننے والا ہے اسے کیا پتا ہے کہ یہ باپ میرا باپ کسی جانور بننے والا ہے جانور اپنے سے کرنے والا پیشہ کیا کرنے والا ہے کیا پتا ہے اسے کہ اس کے اندر حیوانیت میں جنم میں رکھا ہے انسانیت کے دائرے سے نکل چکا ہے کیا پتا ہے اسے وہی دن موجود ہے دوسرے قیامت کے دن کھڑی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا جائے گا وہی دن موجود ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون سے دونوں بچیوں نے کیا تھا یہ دیکھ کے توبہ یہ ہدیہ ہم نے عطا فرمایا تھا تمہیں کس نے اختیار دیا تھا تمہیں کس نے اختیار دیا تھا ان بیٹیوں کو حدیث اسے ہمیں رحمت لا کر کے بھیجا اسے ہم نے کی بھیجے اور عطا فرمایا اس نے اختیار دیا تھا کس نے کہا تھا تمہیں میرے بھائی جس صورت میں دنیا آ جائے بیوی کی شکل لے کر کے آ جائے تو فرمان نبی کس طرف آ جائے الدنیا تو بتا وسائل بتا دنیا بیوی کی شکل لے کر کے آ جائے گھر میں آ جائے اللہ کے نبی نے ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے ترازو ایک پلے میں یہ پوری کائنات اپنے سارے خزانے کے ساتھ ترازو کے ایک پلے میں رکھو اور ایک نیک خاتون کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھو جو آپ کے بگڑے ہوئے گھر کو سنبھالنے والی ہے جو آپ کے بگڑے ہوئے گھر کو بگڑے گھر کو سنبھالنے والی ہے سمیٹنے والی ہے جو قبرستان جیسے گھر کو اگر نیک خاتون ہے تو اپنی عبادتوں کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ان دیوان گھروں کو قرآن کی تلاوت سے واپس کرنے والی وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ترازو کے دوسرے پردے میں جو نیک خاتون کی شکل میں بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے دنیا کی ساری قیمتی چیزوں سے مشاہدہ ہوئی ہے دنیا کے ساری فائدہ اٹھانے والے چیزوں میں سے سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز ہے میرے بھائیوں اس لیے سودا گری کرنا چھوڑ دیجیے اپنے بیٹوں کو پھینکنا چھوڑ دیجیے اپنے بیٹوں کی تجارتی مانی لگانا چھوڑ دیجیے اپنی
कीजिए जिसको अल्लाह तबारक नहीं मनाया। ये खातून, यही खातून अगर माँ की शक्ल लेकर के आ जाए, अगर माँ की शक्ल लेकर के आ जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करे इन जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। अगर ये माँ की शक्ल लेकर के आ जाए तो इसके फजीलत को बयान करते जाओ और उलमाए किराम हो सकता है कि बारे में बताएंगे आपको कि वालिदैन का मकाम क्या होता है। और उन वालिदैन में उन माँ होती है जिसके दर को बेहद गुलाम बनाता है अल्लाह ताला, जिसके दर को गुलाम बनाता है और जिसके की हिम्मत को कुरान की आयत बनाने के बताता है, जिसके हालात को अपने तौहीद के साथ जिक्र करता है। अल्लाह ताला इतना मकाम बदल दिया उस खातून का, जब माँ की सूरत लेकर के आई कि जन्नत उसके कदमों में रख दी है। उसकी एक कुर्बानी को, माँ की एक मामूली कुर्बानी को अल्लाह ताला ने जब पसंद किया तो जन्नत को उसके हक में वाजिब करा दिया, जहन्नम को अल्लाह ने उस पर हराम करा दिया। आपने आपने सुना है मेरे भाइयों कि एक माँ अपनी जो बच्ची को लेकर के दरबार रसालत में पहुंचती है और कई दिन की दुखी माँ भी है, बच्चियां भी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का दस्तक देती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजा खोलती है और वो माँ कहती है कि अगर घर में कुछ खाने का हो तो हमें इनायत कर दीजिए। हालत ये है कि दरबार रसालत में खाना जाता है, माँ आयशा के घर में जाती है और अपने घर को तलाशती है। तीन खजूरें मिली, कितनी? तीन खजूरें लेती है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, खादिमुर रसूल का घर है, इमाम अंबिया का घर है, सल्लल्लाहु अलैहि का घर है, शाफी मज़हब का घर है, जिनके घर वालों को महीने मुस्तकिल आग नहीं जला करती, घर उनका है। और घर छान मारने के बाद तीन खजूरें मिलती है और उस माँ की कुर्बानी देती है ना। माँ एक एक खजूर अपने दोनों बच्चियों को थमाती है, उन्हें खाने के लिए देती है और एक खजूर अपने मुंह की तरफ बढ़ाती है। तब तक बच्चियों ने अपना हिस्सा खा करके कहा कि अभी पेट नहीं भरा, अम्मी कुछ और खाने को चाहिए। कहा अम्मी कुछ और खाने को चाहिए। ये माए को नहीं दे सकती है। आज के जमाने की जिस माए दे रही हूँ उस जमाने की माँ से कोई कमतर नहीं है। माँ माँ होती है, चाहे किसी धर्म की हो, किसी भी जात बरादरी की हो, किसी भी मज़हब की हो, माँ माँ होती है। माँ माँ होती है और माँ का मकाम सारे मज़ाहिब में ढूंढेंगे आपको वैसे यकसा मिलेगा। माँ अपने हिस्से की कुर्बानी देती है, अपने हिस्से के खजूर के दो टुकड़े करके आधा एक बेटी के हाथ में थमाती है, आधा दूसरे के हाथ में थमाती है और उसके बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नज़र उस माँ की इस कुर्बानी पर टिकी हुई है। वो सारा मंजर देख रही है। एक माँ अपनी औलाद के लिए कुर्बानी कैसे दे सकती है, अपनी भूख में पेट में पत्थर कैसे बांध सकती है, अपना भूख बांध करके अपनी बेटी अपने बच्चों को खुशी कैसे बांट सकती है। ये सारा माजरा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माँ बनने का शौक हासिल नहीं हुआ, मगर एक माँ की कुर्बानी को अपनी आंखों से देखा तो उसे रहा न गया। उनकी ये अदा इतनी उनको पसंद आई। हदीस के अल्फाज में उस औरत माँ की कुर्बानी उनके दिल में खा गई। अल्लाह के नबी घर पहुंचते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा सुनाती है। सब कुछ सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, आपने तो इस माँ के लिए कुर्बानी दे दी है, जानते हो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस माँ की कुर्बानी का मकाम क्या हुआ है। इन मकाम ये हो गया कि माँ को उसकी ज़्यादा इतनी पसंद आई कि इसके हक में जन्नत का अल्लाह ताला ने वाजिब करा दिया और या जहन्नम से अल्लाह ताला ने उसके गर्दन को आजाद कर दिया है। इसको मिल गया अल्लाह ताला जिसे नवाजना चाहता है ये तो जिस सूरत को गिनने खातून आपके घर में आती है उसकी सारी सूरतें बड़ी गिरानी बहन की सूरत लेकर के आ जाए आपके आजमा वो खिलौना बन जाती है और किस्मत में रुखसत होती है। तब जाकर उनके भाइयों से पूछोगे उसके घर से क्या छीन गया है। मेरे भाइयों, जिसका शरीयत में इतना बड़ा मकाम है
اس کو ہم نے کیا دیا ہے؟ شریعت نے کیا دیا ہے؟ 4 منٹ میرے حصے کا بچا ہے اور اس میں آپ کے بارے میں آپ کے حضرت پر دیتا ہوں 4 منٹ کے اندر. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے میری خاتون کا یہ مقام میرا فرمایا ہے. اب بتاتے ہیں ہم آپ کرتے ہیں مگنی سے لے کر کے بیٹی کی شادی کے اندر ایک بھائی، ایک ماں، ایک باپ اور ایسے حالات ہوتے ہیں جن سے انسان جوجھتا ہے اور کیسے کن کن حالات سے گزرتا ہے. اگر مسلمان دیکھنی ہے تو مگنی سے لے کر کے ایک سال باپ کی حالت وہ باپ میرے بھائیوں ایسے آتا ہے جیسے اس نے بیٹی پیدا کر کے اس روئے زمین پہ کوئی جرم کر لیا ہو، جبکہ یہ عطیہ تو خالق کائنات کی جانب سے تھا. بیٹی کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا تھا. یہ خالق کائنات کا عطیہ رحمت بن کے اس کے گھر میں آئی تھی. مگر مدنی سے لے کر کے میرے کنارے کی بچیوں نے کہا اس ہے جو زمانے کے لوگ اس قدر تنگے ہو چکے ہیں. حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک بچی کو رہنا کر کے دیکھا ہے. میرے بھائیوں کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ بتاؤ ذرا اس بات کی کیا زندگی ہوگی جب یہ بتایا گیا ہوگا اسے کہ تیری بیٹی کو آج ان دیکھنے والی خواتین نے اللہ کیا چاہیے ہوتا ہے. اللہ اللہ اسلام فرمائے ان خواتین کا جو خواتین کی بےعزتی اس قدر کرتی ہے. یہی نہیں، جب تک 10-12 گھروں کا کھانا کھا نہیں لیتی، 10-12 گھروں کی جدائی جمع نہیں کر لیتی، رشتے لگانا بڑی دور کی بات ہے. میرے بھائی اپنی روش بدلنے کی کوشش کرو، نہیں تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اور صحیح مسلم کی روایت ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی زیادتی کے قابل لوگوں سے پیسے طلب کیے تھے، چاہے بھیک مانگنے کے لیے اور جہیز مانگنا، یہ بھیک مانگنے سے نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنل فقیر ہے، انٹرنیشنل فقیر ہے لوگ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی زیادتی کے لیے پیسے مانگے اس نے آگ کا ٹکڑا مانگا ہے، اس نے آگ کا ٹکڑا مانگا ہے. میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے حصے کی جہنم کی آگ میں بڑھا دے یا اپنے حصے کی جہنم کی آگ میں بھگا دے تو آگے بڑھ کر کے اور جائے ان باپ ان بیٹیوں کے باپ کے سامنے اپنے ہاتھ میں ڈال کرے. کچھ لوگ تو ایسے ظالم نہیں ہیں کہ رشتہ طے کرتے وقت یہ کہا یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان لین دین کی باتیں ہوئی ہے یہ میں جانوں اور آپ جانے اور تیسرا بن جائے کسی کو پتا ہونا نہیں چاہیے. مجھے وہ شخص یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بھی بیٹھائے تھے مگر بھی قوم الا لديه رقيب عتيد. میں نے کہا کہ اور نکاح نہیں کیا نہ ماتا بھائیوں اور کس حال سے آپ نے پیسے کیے ہیں یہ فکر نہیں کر قیامت کے دن بتائیں گے کہ کتنے پیسے جہیز میں لیے تھے. اور میرے بھائیوں آخری بات کہنے کے اپنی بات ختم کر دوں کہ اس مسئلے کو بڑھانے میں ہماری علماء برادری کی پوری کچھ بھی کم رول ادا نہیں کیا ہے بلکہ جن کو سماج سدھارا دینا چاہیے تھا وہی بچوں میں سے ہوئے. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ ہو کر کے 10 لاکھ روپے کی فرمائش کی ہے اور ممبروں میں رات کے نصیحت بنتے ہیں. اسلام کو ان کے کردار میں دیکھنا چاہیے تھا، اسلام کو ان کے اعمال میں دیکھنا چاہیے تھا. 200-250 لے کر کے اگر علماء کرام کے گھر سے نکلتے ہیں تو اسلام کی راہ کہاں سے کہاں سے پھر کون سے فرشتے اتریں گے سماج کو سدھارنے کے لیے؟ جب سماج سدھارنے کی راستہ بھول چکے ہیں میرے بھائیوں اگر 2 ہفتے کے
درست ہو جائے، ہمارا مالدار اہل سرور جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دار میں فرمائی، اگر یہ سدھر جائیں اور ہمارے علماء کرام سختی کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھانا شروع کرے اور عملی طور پر اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں کو لین دین سے باز آ جائے، بارات جانے سے، بارات لے جانے سے، بارات میں شرکت دینے سے اگر ہماری ورنہ یاتری پاس آ جائے اور عمرہ جو بازار کرتا ہے، جو دوشیوں کے بیان لوگ ہے، اگر وہ لوگ اس معاملے میں آگے بڑھ گئے تو انشاءاللہ العزیز ایک سال نہیں لگے گا، میں پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں ایک سال کے اندر آپ کا سماج اس طرح کی مہینوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے آگے بڑھنے کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو احانت اور فتنہ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا اس کو رحمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ بارے رہا تو رسول ہے، تو نبی ہے، تو ہم گزر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ ہم تو گنہگار بنتے ہیں، ہر طرح کی خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہماری خطاؤں کو کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔